عزیزو آج 11 اگست 2025 صبح کی عبادت میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں اور خدا یسوع مسیح کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے آج کے دن تک ہم سب کو زندوں کی زمین پر رکھا ہے اور زندگی میں پھر موقع دیا ہے کہ ہم سب دور و نزدیک سے جمع ہو کر کے اپنے یہوہ پاک خدا یعنی یسوع مسیح کو سجدہ کر سکیں، مبارک کہہ سکیں، اس کے نام کو دھن باد کہہ سکیں، اس کی وڈیائی کر سکیں، اس کا شکر ہو کہ وہ ہمیں جگاتا ہے، وہ ہمیں صبح اٹھاتا ہے، جگاتا ہے، برکت دیتا ہے، سستی اور کاہلی کو دور کرتا ہے، نیند کے غلبے کو پیچھے ہٹاتا ہے اور ہم سب کو برکت دیتا ہے کہ ہم اس کے حضور میں آئیں اور دعا کریں، گیت گائیں اور اپنے اس مقصد کو کبھی نہ بھولیں جس کے لیے ہم اٹھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور وہ ہے بیداری، بیداری اور بیداری اور زبردست بیداری۔ ہاللیلویا! جس کے اندر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، نہ ہم کسی ایک کے لیے دعا کرتے ہیں بلکہ ساتوں بر اعظموں کے لیے، ساری کلیسیاؤں کے لیے، ساری دنیا کے لیے، ساری قوموں کے لیے، ساری قبیلوں کے لیے، سب کے لیے ہماری دعا ہوتی، ہمارے اپنے کے لیے بھی، اپنے جو اپنے خاندان کے لوگ ہیں ان سب کے لیے بھی، ایک ایک تاکہ کوئی رہ نہ جائے، تاکہ ہم سب سرگرم کلیسیا بن کر کے ایسا جلال ظاہر کریں جیسا اس نے زمین پر کیا تھا۔ ہاللیلویا! آج کی روحانی برکت جو ہم لینے والے ہیں وہ ہے زبور 133۔ زبور 133 کے اندر عزیزو ہم پڑھیں گے کہ آج خدا کا پاک روح میری اور آپ کی ہدایت کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کیا سکھاتا ہے۔ ملوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت داؤد کا۔ ہیکل کی زیارت کرنا آج بھی ہمارے دین مسیحت میں سے ایک گروپ ہے جنہوں نے ایک زیارت گاہ بنائی ہوئی ہے، اور وہاں پر عزیزو وہ آپ سب بخوبی واقف ہیں، کیا کرتے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں۔ خدا ہماری دعا ہے ان سے، ان کے لیے کہ وہ، کیونکہ لکھا ہے کہ تو بغیر اپنے سامنے کوئی بھی کسی قسم کی تراشی مورت، نہ صورت، نہ کوئی نشان بنانا۔ خدا کا پاک روح ان کے دلوں کو چھوئے اور وہ برکت پائیں، ٹوٹیں اور حقیقی اپنے زندہ خدا اور خدا کی عبادت اور ریاضت کریں۔ لکھا ہے دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اسے پیراہن کے دامن تک جا پہنچا، یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہیں خداوند نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا ہے۔ وہیں خداوند نے یعنی یسوع مسیح نے برکت کا یعنی بلیسنگ، آسمانی برکت کا اور ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا ہے۔ آج کا ٹاپک ہے بیش قیمت تیل۔ آج کا ٹاپک بیش قیمت تیل۔ یہ کیسا تیل ہے؟ اس کو سلیمان بن داؤد
کی جو غزل و غزلات ہے اس میں لکھا ہے عطر ریختہ، عطر ریختہ، ایک ایسا تیل جو انمول ہے، جس کا کوئی مول نہیں ہے، اور یہ بائبل مقدس کے مطابق نہ یہ زیتون کا ہے، نہ یہ سرسوں کا ہے، نہ ہی یہ جو 5 مصالوں سے پرانے عہد نامے میں تیل تیار کیا جاتا تھا، جس سے نبیوں کو، بادشاہوں کو، قاضیوں کو مخصوص کیا جاتا تھا۔ یہ پاک روح القدس کی وہ برکت ہے جس کا میرے اور آپ کی زندگی میں ہونا بہت ہی ضروری عزیز ہو۔ اس کو اوس سے بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ اوس بھی ہے، یعنی شبنم ہے، جس کا ذکر آپ قضات چیپٹر 6 اور اس کی 36 آیت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ اوس نہیں جو دنیاوی اوس ہے، جو عزیزو پانی کے وہ بخارات جو زمین سے عزیزو سورج کی گرمی سے واپس اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور پھر وہ رات کو پیروں میں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ گرتے ہیں زمین پر، فصلوں پر، انسانوں پر۔ ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے۔ سیون اسرائیل کو کہا گیا ہے۔ کیلوری کا پہاڑ بھی ہے، کوہ زیتون کا پہاڑ بھی ہے، اور بھی عزیزو یروشلم کو پہاڑوں نے گھیرا ہوا ہے۔ ہیلیلویا۔ تو سیون کون ہے بائبل مقدس کا؟ سیونی کون ہے؟ بائبل کے سیونی صرف وہی نہیں ہیں جو یروشلم میں یا اسرائیل کے اندر رہتے ہیں، بلکہ بائبل کا سیون یہودی، سیونی، اسرائیلی عزیزو وہ سب ہوں گے جو اس کلام پر عمل کریں گے، جو اس کلام پر عمل کر کے ایمان کی راست بازی کے کلام پر عمل کر کے وہ بھی اور ہم سب بھی وہ اسرائیلی بنیں گے، وہ یہودی بنیں گے جو عزیزو جن کا ذکر گلتیوں 6 باب ہے، اور اس کی جب آپ 10ویں آیت سے لے کر 19-20 آیت تک کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پر ان یہودیوں کا بھی ذکر ہے، خاص طور پر جنہوں نے ختنے پر ایمان رکھتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے، یعنی 8 دن کے نر بچے کا ختنہ۔ اس کے بعد دوسرا ہے روحانی ختنہ، وہ ہے صلیب کا پیغام۔ صلیب کا پیغام ہے نجات کا کلام۔ صلیب سے نجات ہے، اور وہ نجات ہم نے پانی ہے، وہ ہم نے خود پانی ہے۔ یہ وہ صرف صلیب نہیں کہ جو گلے میں لٹکائی جائے، جس کے ٹیٹو بنوائے جائیں، جس کا نشان بنایا جائے، یہ وہ نہیں ہے عزیزو۔ یہ وہ روحانی صلیب ہے جو کلام ہے کہ مجھے اور آپ کو نجات پانی ہے، گناہوں سے آزادی، گناہوں سے رہائی، گناہوں سے اپنے گناہوں سے رہائی کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اپنے گناہوں کے چھٹکارے کے لیے عزیزو اس عملی پہلو کو عزیزو صلیب کہا گیا ہے، جس کی تشریح مقدس پولس نے بھی کی اور مقدس پطرس نے بھی کی ہے، دونوں خادموں نے، اور دونوں ہی عزیزو نئے عہد کی جو کلیسیا کے یہ پلر ہیں۔ مقدس پولس نے کہا
सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए ये खुदा बाप की कुदरत है। और मुकद्दस पतरस ने उसका ये निचोड़ निकाला है पूरे सलीबी मैसेज का, सलीब के सफ़र का। वो आप हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गए। हमारे का मतलब सिर्फ मसीहों का नहीं अजीजों, सारे जहान का गुनाह, वो गुनाह जो अदल में हुआ था अजीजों, उस मारूसी गुनाह से छुटकारा उसको कवर किया है अजीजों। अपने लहू से सारी दुनिया को खरीदा है, सारे जहान को। हालेलुया। यही बात मुकद्दस पतरस ने भी लिखी कि वहां हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाह के एतबार से मरें और रास्तबाजी के सबब से जिंदा रहें। गुनाह के एतबार से मरें और रास्तबाजी के सबब से जिंदा रहें। और कैसे मरते हैं अजीजों? जब हम पानी में दफन हो जाते हैं। रोमियो 6 बाब है, उसकी पहली 7 आयत पढ़ लीजिए। वहां पर लिखा है 7 में, जो हुआ वो गुनाह से मरी हुआ। मत्ती 3 बाब और उसकी पहली 6 आयत पढ़ लीजिए। मुकद्दस मरकस 1 बाब और उसकी पहली 4 आयत पढ़ लीजिए। मुकद्दस लूका और उसका 3 बाब 3 आयत पढ़ लीजिए। मरकस 16 पढ़ लीजिए। आमाल 2:38 पढ़ लीजिए। हालेलुया अजीजों। कलाम पाक की सच्चाई मेरी और आपकी जिंदगी के लिए मशले राह है। मुझे और आपको इस कलाम पर अमल करना है। ये अच्छी बात है और खुशी की बात है कि जो है भाई वहां मिलकर रहें, भाई मिलकर रहें और पैना लड़ दिए रहें। बाइबल मुकद्दस की जो कलीसिया जिसको जिक्र किया गया जाता था वो है फैलाउठों की आम जमात, यानी कलीसिया, ईमानदारों की जमात, जिसके अंदर मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, ख्वाजा सरा भी हैं। जो उस कलाम पर अमल करेंगे, जो कलीसिया बनेंगे, उनके लिए है। वो भाई मिलकर रहें, बहन भाई सब मिलकर। और ये रूह कुद्दस की कुदरत के बगैर नहीं हो सकता चीज़ों। ना ही रूह कुद्दस के बगैर हम मसीही हैं, ना ही रूह कुद्दस के बगैर हम कलीसिया हैं। और जब तक ये रूह कुद्दस की बरकत हमारी जिंदगी में नहीं है, उस वक्त तक अजीजों ये ऐसा बेशकीमत तेल है जिसके लिए मुकद्दस दाऊद भी कहता, तूने मेरे सर पर तेल मला है। इसराइल का पहला बादशाह साउल, उसको भी तेल से मसा किया गया अजीजों। जब वो अपने बाप के गधे ढूंढता ढूंढता उस जगह पर पहुंच गया जहां पर हालेलुया जो सैमुल नबी रहता था, उसने तेल निकाला, उसको मसा कर दिया। आज रूह का मसा, आज पाक रूह का मसा अजीजों, ये कोई दिखावे वाली चीज नहीं है। ना ही ये खरीदा जा सकता है, ना ही इसको किसी बोतल में बंद किया जा सकता है। ना ये जैतून है, ना कोई और है, ना कोई ये नहीं कि किसी बड़े खादम ने जी उसको दुआ करके भेजा है। उस पर अजीजों माती मान रखें, रूह कुद्दस की बरकत को लें अपनी जिंदगी में। रूह कुद्दस का मसा सबके लिए है, सबके लिए है। काश मैं और आप उस ढीठ दोस्त की तरह, उस जिद्दी दोस्त की तरह, उस बेवा की तरह, उस मुकद्दस याकूब की तरह जिसका नाम इसराइल हुआ, उसके से कहें कि मुझे ये पाक तेल चाहिए। पाक तेल ना सिर्फ अंदर बल्कि बाहर भी नजर आए। नूह की कश्ती को जो राल लगाई गई थी, राल भी इसको कहा गया है, जिससे पानी बाहर भी लगा हुआ था और अंदर भी लगा हुआ था। ना बाहर से अंदर गंदगी जा सके और ना अंदर से हमारी कोई ऐसी गंदगी हमें दोबारा गंदा करने की जरूरत करे। हालेलुया। हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैरान के दामन तक जा पहुंचा है। वो उसकी इमानत है। ये सारी तशबीहात अजीजों और रूह कुद्दस के लिए हैं।
مجھے اور آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ ہر روز اس کو مانگیں، ہر روز کہیں اور میرے پیالے کو لبریز کر۔ مقدس داؤد کہتا ہے اور میرے پیالے کو لبریز کر۔ مجھے بھی ایسا ہی کہنا ہے، آپ کو بھی ایسا ہی کہنا ہے، اور مانگیں اور مانگیں، اگر اور مانگیں۔ آخر عزیز ہم پوری دنیا کو بھی جیت لیں، پوری دنیا کہے کہ جی ہمارے وسیلے سے بچ گئی ہے، میں نے انگنت کلیسیاں بنا لی ہے، میں نے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا، تو بھی یہ عزیزو ہمیں اور ضرورت ہے۔ اسی لیے تو ہم ہر روز آتے ہیں، ہر روز اس کے قدموں میں آتے ہیں، ہر روز ہر روز ہر روز۔ یہ ضرورت ہے میری اور آپ کے لیے، میرے بچوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، میرے عزیزوں کے لیے، آپ کے عزیزوں کے لیے، میری کلیسیاؤں کے لیے، ساری کلیسیاؤں کے لیے، سب کے لیے عزیزوں ضروری ہے۔ ہلیلویا۔ ہمارے باہر سے بھی خداوند ہمیں روح القدس کے مسح میں ایسا رکھے، ایسی برکت ہماری زندگیوں سے ہو۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ وہیں پر خدا نے برکت کا وعدہ کیا ہے۔ کہاں پر برکت کا وعدہ کیا ہے؟ کن کو خدا نے بابرکت کہا ہے؟ اگر ہم متی رسول کی اس کا 5ویں چیپٹر کی اسٹڈی کریں گے تو وہاں پر لکھا اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گئے، اور جب بیٹھ گئے تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا، مبارک ہے 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 مبارک ہے۔ ہلیلویا۔ مبارک، وہ بلیسڈ 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 بلیسڈ۔ ہلیلویا۔ شاگردوں کو بابرکت کہا گیا۔ ہلیلویا۔ اور ان کو یہ بھی کہا کہ صرف یہاں تک 5واں چیپٹر، 6واں چیپٹر، 7واں چیپٹر، باقی پوری کتاب میں پڑھیے، اور متی 28-19 کو بھی اپنے سامنے رکھیے۔ پھر عزیزو آگے رسولوں کے اعمال بھی پڑھے، وہاں پر کس طرح سے یہ رسول بابرکت بنے ہیں، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بابرکت ٹھہرے ہیں۔ لیکن جو کوئی اس کلام کو نہیں مانتا عزیزو، ان کے لیے بڑا سخت کلام لکھا ہوا ہے۔ برکت کا اپوزٹ ہے لعنت، جس کا ذکر آپ استشنا 27 باب میں پڑھ سکتے ہیں، 27 اور 28، 27 اور 28، 27 اور 28 میں لکھا ہے۔ مقدس پالوس نے لکھا ہے، ملعون ہو وہ جو خداوند کو عزیز نہیں رکھتا۔ ملعون کا مطلب کیا ہے عزیز و لعنتی؟ ملعون ہو وہ، شام کو کہا کہتے زمین تیرے سبب سے ملعون ہوگی، لعنتی ہوگی۔ عزیزو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے، یہی بات عزیز و استشنا 27 میں بھی لکھی ہوئی ہے، لعنت اس پر جو شریعت کی باتوں کو سننے اس پر عمل کرنے کے لیے قائم نہ رہے۔ یہ کلام ہے، یہ جڑا ہوا عزیزو، ساری شریعت بھی اس کے اندر ہے عزیزو، رسولوں کے اعمال بھی ہے عزیزو اس کے اندر، اور عزیزو انبیاء کے صحائف بھی ہیں عزیزو، توریت بھی ہے اس کے اندر۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ اور اس کے علاوہ جو سارے مکاشفہ تک کلام دیکھا ہوا ہے، ان سب کو مجھے اور آپ کو چومنا ہے، ماننا ہے، اپنی زندگی میں کلام کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے، عطر ریختہ کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے، بیش قیمت تیل کو جس کا ذکر اس مریم مگدلینی کے لیے کہا گیا ہے، جس نے بیش قیمت تیل جو کچھ اس کے پاس تھا اس کو اس نے توڑ دیا اور مسیح کے قدموں پر ڈال دیا، اور اس نے مسیح کی دفن کی تیاری کی ہے۔ اس نے کہا تم کیوں ایڈیٹیٹ ہوتے ہو، کیوں تم پیسے کا حساب کتاب لگاتے ہو، اس نے تمہارے دفن کی تیاری کی ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ آج یہ تیل ہاللیلویا مسیح کو دفن کرنے کے لیے نہیں ہے، آج یہ تیل میری اور آپ کی طاقت ہے، میری اور آپ کی قوت ہے، میری اور آپ کے لیے یہ مشعل راہ ہے عزیزو، یہ ہمیں رستہ حقیقی دکھاتا ہے، یہ ہمیں کلام سکھاتا ہے، خدا باپ کی تہ کی باتیں ہمیں دریافت کر کے بتاتا ہے، اندر سے کھوج کھوج کے دکھاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ بڑے بڑے کلام کے مکاشفے دے سکتا ہے اور ہمیں برکت دے سکتا ہے، مسیح سے زیادہ ہمیں برکت استعمال کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا تو مجھ سے بھی بڑے بڑے کام، یہ روح القدس کی وہ طاقت ہے، روح القدس کی طاقت ہے، عطر ریختہ، اس کو لو اور اپنی زندگی میں اور اپنے بچوں کے لیے اس کی فکر کرو۔ ہاللیلویا۔ اس خوراک کے لیے کیا ہمارے بچوں کے پاس یہ ہے برکت یا نہیں، ان کے لیے ہمیں رونا ہے، ان کے لیے ہمیں خدا سے منت کرنی ہے، اور ان سے خدا سے کہنا ہے کہ ان کو بھی اس کو بھی پاک مسح سے بھر دے، پاک مسح سے، پاک تیل سے بھر دے، پاک تیل سے بھر دے، روح القدس سے بھر دے۔ روح القدس کے بغیر ہاللیلویا جس میں مسیح کا روح نہیں وہ مسیح کا نہیں ہے، جس میں مسیح کا روح نہیں ہے وہ مسیح کا نہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ جسمانی ہے، اور جسمانی نیت موت ہے اور خدا سے دشمنی ہے۔ جسمانی نیت موت اور خدا سے دشمنی ہے، اور اگر جسم کے مطابق چلو گے تو ضرور مرو گے، لیکن اگر روح سے جسم کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ ایور لاسٹنگ لائف۔ وہیں پر ہی خدا نے برکت کا اور ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا۔ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ تجھ کو خدا وحد اور برحق کو، جس کو تو نے دنیا میں بھیجا ہے، ہاللیلویا، جس کو تو نے مجھے خدا وحد اور برحق کو، جو سچا ہے، برحق گواہ ہے، ہاللیلویا، ساری خلقت کا مبدا ہے، ساری خلقت کو بنانے والا ہے، اس کا یہ کلام آج مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے۔ روح کے مسح میں چلو، روح کے وسیلے سے جیو، روح القدس کی رہنمائی لو۔ یہ وہ اوس کی مانند ہے، یہ اس تیل کی مانند ہے، ہاللیلویا ہاللیلویا، جو آج ایک مسیحی کے دل کی تختی کے اوپر پڑتا ہے عزیزو، ہاللیلویا، اس کو باہر سے بھی اس کے سر پر بھی آتا ہے عزیزو، نہ صرف ہارون کے سر پر اور اس کی داڑھی پر،
اس کے پیران بلکہ ہمارے اوپر بھی ہے، جس کے اوپر وسیلہ سے ہم عزیزو ایسی برکت پاتے ہیں. جیسا مسیح ویسے اس کی دلہن بن جاتی، جیسا ہمارا استاد ویسے اس کے شاگرد بنتے ہیں. عزیزو آج خدا کا پاک روح مجھے اور آپ کو آج کی صبح کی برکت کے وسیلہ سے کثرت سے برکت بخشے. آمین آمین آمین. اور میں ثبوت کو گاؤں گا خدا کے جلال کے لیے آہستہ آہستہ. عزیزو ہالےلویا. وے کیا ہی چنگی گل ہے تے خوب سہانی وی، تے خوب سہانی وی. What a good and blessed world. Unity without Holy Spirit is impossible. Never, not, absolutely not. وہ کیا ہی چنگی گل ہے تے خوب سہانی وی. او جب دل دے نال ہو ایک صلاح عزیزو ہوتی نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم سب مسا کے اندر نہیں ہیں، ہم سب روح کے مسا میں نہیں ہیں عزیزو. اس لیے جسمانی لوگ ہیں وہ اپنی باتیں کریں گے، روحانی اپنی باتیں کریں گے، اور پھر بدن کے اندر تفرقہ رہے گا. اور یہ تفرقے کلیسیوں کے اندر ہیں کیونکہ سارے روحانی نہیں ہیں عزیزو. کاش ہمیں خدا برکت دے. What a blessed and the world unity. How excellent it be when all brothers living together like brotherly. What a segnen, and hallelujah, amazing, awesome word. Einheit, ایک ہونا ہے. آئیے خدا کے کلام کے سامنے جھکیں اور اس کو سجدہ کریں. آمین آمین. خدا کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت بخشے. جو تینوں مل کر ایک ہیں، مسیح ہمارا زندہ خدا اور خداوند ہمیں برکت بخشے. مسیح بنی اسرائیل کا کرسٹس یعنی مسیح ہمیں برکت بخشے. آپ کا جلالی چہرہ ہم پر جلوہ گر رہے. آپ کا آسمان ہمیشہ ہمارے لیے کھلا رہے. آسمان سے آسمانی برکات کثرت کے ساتھ اوس کی طرح اور روح کے غیلوں کی طرح نشاور ہوتی رہے. یقیناً بلا یہ رحمت عمر بھر ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خدا ان کے گھر میں سکونت کریں گے. اے عزیزو، ہماری روح بدن اور جان مسیح کے آنے تک پورے کامل اور بے عیب محفوظ رہے. ہمارا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا. کرائسٹ گاڈ bless you all. Thank Jesus. آمین 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 آمین. ہالےلویا.